کرپشن کا خاتمہ قومی تعمیر و ترقی کی راہ میں پہلا سنگ میل۔ کرپشن کسی عہدے یا ذمہ داری پر براجمان شخص کی جانب سے ناجائز فائدہ حاصل کرنے کے لیے کی گئی بددیانتی اور مجرمانہ سرگرمی کا نام ہے۔ رشوت لینا، زمینوں کا ناجائز حق ملکیت اختیار کرنا، فراڈ، چوری، اقربا پروری وغیرہ کرپشن کی مد میں آتے ہیں۔ کرپشن کسی بھی پبلک یا پرائیویٹ ادارے میں ہو سکتی ہے۔ سرکاری اداروں میں کرپشن فنڈز، گرانٹس اور ٹھیکے دینے میں بے ضابطگیوں کی صورت میں ہوتی ہے۔ ورلڈ بینک کی ایک حالیہ تحقیق کے مطابق پالیسی ساز ادارے، چاہے وہ منتخب نمائندے ہوں یا بیوروکریٹ، کرپشن میں کمی یا زیادتی کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ سیاسی کرپشن عوامی قوت، عہدے اور وسائل کا ناجائز استعمال ہے۔ سیاسی کرپشن میں عہدے کا ذاتی مفاد کے لیے استعمال، پبلک پروجیکٹس کے لیے لی گئی رقم کا جان بوجھ کر غلط سمت میں استعمال جس سے اپنا اور اپنے اقربا کا مفاد مقصود ہو، شامل ہے۔ پولیس کرپشن میں پولیس کی ذمہ داریوں سے لاپرواہی یا بددیانتی جس کا مقصد مالی فائدہ حاصل کرنا ہو، شامل ہے۔ پولیس کرپشن بعض اوقات اپنے عہدے کی ترقی کے لیے کسی خاص کیس کی پیروی کر کے یا نہ کر کے کی جاتی ہے۔ کرپشن کے اسباب میں پیسے، پاور، لگژری اور دیگر مادی اشیاء کا لالچ، کمزور جمہوریت، کمزور عوامی رائے، سیاسی شفافیت کی کمی، صحافت کا مکمل آزاد نہ ہونا، بڑے پیمانے پر گروہ بندی اور اقربا پروری، غربت، تعلیم کی کمی شامل ہیں۔ کرپشن پرسیپشن انڈیکس کی 2017 کی رپورٹ کے مطابق اکثر ممالک کی کرپشن کے خاتمے کے لیے کارکردگی تسلی بخش نہیں۔ انڈیکس کے مطابق 2/3 ممالک میں کرپشن سے پاک ہونے کی شرح 43% ہے۔ انڈیکس کے مطابق کرپشن سے پاک ممالک میں سر فہرست نیوزی لینڈ، ڈنمارک، فن لینڈ، ناروے، سوئٹزرلینڈ، سنگاپور، سویڈن، کینیڈا، لگزمبرگ اور نیدرلینڈ شامل ہیں، جبکہ کرپٹ ممالک کی لسٹ میں سر فہرست شمالی کوریا، صومالیہ، جنوبی سوڈان، شام، یمن، سوڈان، لیبیا، افغانستان، گانیا بساؤ، وینزویلا شامل ہیں۔ نتائج کے مزید تجزیہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جن ممالک میں پریس اور میڈیا کو جتنا عدم تحفظ حاصل ہے، ان ممالک میں کرپشن کی شرح اتنی ہی زیادہ ہے۔ سماجی اور سیاسی امور کے ماہرین سمیت ہر ذی شعور انسان کے نزدیک کرپشن کسی بھی ملک و ملت کے لیے زہر کی حیثیت رکھتی ہے۔ کرپشن کی وجہ سے انویسٹرز کو شدید نقصان پہنچتا ہے اور ان کا اعتماد بری طرح مجروح ہوتا ہے۔ عوامی پروجیکٹس کے نتائج بے وقوت ہو جاتے ہیں اور مجموعی طور پر ملک کی معیشت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے بات کی جائے تو اسلام میں کرپشن کرنا کسی صورت بھی جائز نہیں، حتیٰ کہ اسلام اس بات کی ہدایت کرتا ہے کہ کسی شخص کی کوئی چیز اس سے اجازت لے کر ہی استعمال کی جائے۔ اسی طرح کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے پر سخت وعید سنائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلمانوں کے راستے میں سے ناجائز طور پر ایک بالشت جگہ بھی ہتھیا لے تو قیامت کے دن 7 زمینوں جتنا بوجھ اٹھائے ہوئے آئے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں، یعنی ایمان کی تکمیل کے لیے کرپشن سے پاک ہونا اور ایماندار ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا، یعنی جس چیز کا وہ نگہبان ہے، اس سے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی ذمہ دار کے لیے اپنے فرائض ٹھیک طرح ادا کرنا اور اقربا پروری، جھوٹ اور خیانت سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ کرپشن کے سدباب کے ممکنہ ذرائع۔ نمبر 1، قانون پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے تاکہ کرپشن پر سزا کو یقینی بنایا جا سکے۔ رابرٹ کلٹگارڈ اپنی کتاب کنٹرولنگ کرپشن میں لکھتا ہے کہ کرپشن اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک کرپٹ آدمی کا کرپشن سے حاصل کیا گیا فائدہ کرپشن کی سزا اور پکڑے جانے اور سزا کے امکان سے زیادہ ہو، یعنی کرپشن کی سزا سخت ہونی چاہیے اور اس پر عمل درآمد بھی یقینی ہونا چاہیے۔ نمبر 2، فنانشل مینجمنٹ میں اصلاحات کی جائیں اور اعداد و شمار کرنے والے اداروں کی ذمہ داری کو مضبوط بنایا جائے۔ نمبر 3، میڈیا اور عوام کو بجٹ اور دیگر معاشی معاملات سے متعلق معلومات تک رسائی دی جائے تاکہ مقامی آبادی ان اعداد و شمار کو جان سکے اور ان کا تجزیہ کر سکیں۔ معلومات تک رسائی دینے سے حکومت کو عوام کے سامنے جواب دہ ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ نمبر 4، تعلیم کو عام کیا جائے اور شہریوں میں شعور کو بیدار کیا جائے۔ نمبر 5، عالمی معاشی اداروں اور بینکوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے ذرائع اختیار کریں جس سے کسی بھی ملک کے کرپٹ لوگ لوٹا ہوا مال کسی اور ملک کے بینک میں ٹرانسفر نہ کر سکیں۔ چند سال پہلے یورپین یونین نے منی لانڈرنگ کے خلاف چوتھا ڈائریکٹیو پاس کیا، جس کا مقصد یورپی یونین کے ممبر ممالک کو اس بات کا پابند کرنا تھا کہ وہ اپنی حدود کے اندر موجود کمپنیوں کے مالکان کی فہرست تیار کریں۔ اسی طرح یوکرین، یوکے اور ناروے نے بھی ایسے قانون تیار کیے ہیں جن کی روح سے کمپنیوں کو لازمی طور پر اپنے مالکان کے متعلق معلومات دینا ہوں گی۔
ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ کے مطابق پالیسیوں میں اصلاحات اور بہتر قیادت سے اعتماد کی فضا قائم کر کے کرپشن کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کی تازہ مثال ارجنٹینا ہے، جو کرپشن کے خاتمے میں مثبت سمت میں جا رہا ہے۔ ارجنٹینا میں کرپشن کی شرح میں کمی میں جو اقدامات مؤثر ثابت ہوئے، ان میں قانون کی حکمرانی، زیرک قیادت، اوپن ڈیٹا اور ای گورننس کی صورت میں ٹیکنالوجی کا بہتر استعمال شامل ہیں۔